السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سلیبس کے مطابق ہمارا اگلا ٹاپک ہے ڈائجیشن ان ہیومن۔ انسان کے اندر نظام انہضام یعنی خوراک کا جو ہضم ہونا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی 5 سٹیپس پر مشتمل ہے کہ ہم کس طرح سے خوراک منہ میں ڈالتے ہیں، منہ میں ڈالنے سے لے کر جسم سے خارج ہونے تک کہ وہ جو خوراک جو ہے وہ کس کس مرحلے سے گزرتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ 5 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ انجیشن کا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ دی پروسیس آف ٹیکنگ ان فوڈ، کہ خوراک کا کھانا، خوراک کا حاصل کرنا، یہ عمل انجیشن کہلاتا ہے۔ ڈائجیشن جو ہے یہ کیا ہے؟ دی پروسیس آف بریکنگ اپ کمپلیکس سبسٹینسز انٹو سمپلر سبسٹینسز، کہ جو پیچیدہ سبسٹینسز ہیں ان کو سادہ سبسٹینسز میں تبدیل کرنے کا جو عمل ہے ڈائجیشن ہے، یا اس کو آپ سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جب ہم لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ ایک بڑا لقمہ ہوتا ہے، تو ہم دانتوں کے ساتھ پیس کے اس کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں، پھر ہم حلق سے نیچے اتارتے ہیں، پھر معدہ اس کو مزید چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کرتا ہے، تو دس از کالڈ ڈائجیشن۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے ایبزارپشن۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفیوژن آف ڈائجسٹڈ فوڈ انٹو بلڈ اینڈ لمف، کہ جو ہماری خوراک ڈائجسٹ کے عمل سے گزر چکی ہے اس میں موجود جو نیوٹرینٹس ہیں ان کا بلڈ کے اندر اور لمف کے اندر ابزارب ہونا، دس از کالڈ ایبزارپشن۔ لمف ایک ایسا لکوڈ ہوتا ہے جس میں وائٹ بلڈ سیلز موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسیمیلیشن ہے جی، کنورژن اور انکارپوریشن آف ابزاربڈ سمپل فوڈ انٹو دی کمپلیکس سبسٹینسز کانسٹیٹیوٹنگ دا باڈی۔ اس کے بعد جو نیوٹرینٹس ابزارب ہوئے بلڈ اور لمف کے اندر، ان کا ان اجزاء میں ابزارب ہونا جو کہ جن پر ہماری باڈی جب وہ مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پانچواں جو مرحلہ ہے وہ ڈیفیکیشن کا ہے، ایلیمینیشن آف انڈائجسٹ فوڈ فرام دا باڈی، کے غیر ہضم شدہ خوراک کو جسم سے باہر نکالنے کا جو عمل ہے وہ ڈیفیکیشن کہلاتا ہے۔ تو ہیومن ڈائجیشن ان ہیومن میں یہ بیسک 5 سٹیپس ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارا جو اگلا سٹیپ ہے اصل میں بیسک وہ ہیومن ایلیمنٹری کینال ہے، تو یہ ہمارا ڈیٹیل میں پڑھنے والا ٹاپک ہے جس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے۔ دی ڈائجسٹو سسٹم آف ہیومن کنسسٹ آف اے لانگ ٹیوب، کہ انسان کا جو نظام انہضام ہے ایک لمبی ٹیوب پر مشتمل ہوتا ہے، دیٹ ایکسٹینڈز فرام ماؤتھ ٹو اینس، جو منہ سے لے کر اینس تک، اینس جو ہے وہ لاسٹ پارٹ آف دس ایلیمنٹری کینال ہے، تو منہ سے لے کر اینس تک ایک لمبی سی ٹیوب پر نالی پر مشتمل ہوتا ہے جس کو ہم ایلیمنٹری کینال کہتے ہیں۔ دس ٹیوب از کالڈ ایلیمنٹری کینال، اس نالی کو ایلیمنٹری کینال کہتے ہیں۔ اٹس مین سیکشنز آر اورل کیویٹی، فیرنکس، ایسوفیگس، اسٹومک، اسمال انٹسٹائنز اینڈ لارج انٹسٹائنز۔ اس کے جو بنیادی حصے ہیں اس میں اورل کیویٹی، فیرنکس، ایسوفیگس، اسٹومک، اسمال انٹسٹائن اینڈ لارج انٹسٹائن یہ شامل ہیں۔ ان ایڈیشن اس کے علاوہ دیر آر مینی گلینڈز ایسوسیٹڈ ود ایلیمنٹری کینال، اس کے علاوہ ان حصے جن کا نام لیا گیا ان کے علاوہ کچھ غدود بھی ہوتے ہیں جو کہ ایلیمنٹری کینال میں موجود ہوتے ہیں ان پارٹس کے علاوہ۔ These are in the form of 3 pairs of salivary glands, pancreas and liver. یہ گلینڈ جو ہیں یہ غدود 3 طرح سے یا 3 اقسام میں پائے جاتے ہیں باڈی کے اندر۔ ایک قسم جو ہے وہ سلائیوری گلینڈ ہے، دوسری پینکریس اور تیسرا لیور یعنی جگر۔ We will go through the structure and functioning of the digestive system. ہم اس کی ساخت، اس کی بناوٹ اور اس کا جو کام ہے نظام انہضام کا، اس کو ہم پڑھیں گے۔ By assuming how a bite of bread, roti taken with some dish like mutton is digested and how small molecules like amino acids, simple sugars, fatty acids, vitamins, salts and water are provided to cells. تو ہم اس ایک ایگزامپل کو کہ ہم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا ہے روٹی کا، اور جس میں ہم نے مٹن جو ہے وہ ڈش کے طور پر ہم نے لیا ہے کہ جس کو ہم نے ڈائجسٹ کرنا ہے، اور یہ ہم نے لقمہ منہ میں ڈالا تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے مالیکیولز، امائنو ایسڈ، سمپل شوگرز، فیٹی ایسڈ، وٹامن، سالٹس، نمک اور پانی وغیرہ کس طرح سے یہ سیلز کو فراہم کیے جائیں گے اس کو ہضم کرنے کے لیے، تو اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اورل کیویٹی کا، یہ پارٹس میں آپ نے پڑھا جی کہ اس کے پارٹس ہیں، سب سے پہلے اورل کیویٹی ہے، تو ہم اسی کو پڑھنے جا رہے ہیں آگے۔ اس کے بعد اورل کیویٹی کے بعد یہ انہوں نے لکھا ہوا سلیکشن، گرائنڈنگ، پارشل ڈائجیشن، تو یہ اس میں اس کا فنکشن لکھا ہے اورل کیویٹی کے اندر یہ کام ہوں گے۔ سب سے پہلے سلیکشن کا ہوگا، گرائنڈنگ کا ہوگا یعنی اس کو پیسنے کا عمل ہوگا جو کہ دانتوں سے سٹارٹ ہوگا۔ اس کے بعد پارشل ڈائجیشن، پارشل ڈائجیشن کا مطلب جزوی ہضم کرنا، یعنی ساری خوراک منہ میں ہی ہضم نہیں ہو جاتی، یہ اس کو صرف چھوٹے چھوٹے اجزاء میں پیسز میں تقسیم کرتی ہے، اس کے بعد معدہ میں جاتی ہے، معدہ اس کو جتنا اس کا کام ہوتا ہے اتنا اس کو ہضم کرتا ہے۔ اس کے بعد اسمال انٹسٹائن میں جاتی ہے اور زیادہ خوراک کا حصہ وہاں پر ہضم ہوتا ہے۔
تو oral cavity is the space behind mouth and has many important functions. oral cavity جو ہے منہ کا پچھلا حصہ جو ہے یہ oral cavity کہلاتا ہے، جہاں پر یوں کہہ لیں کہ ہم لقمے کو ڈال کے چباتے ہیں اس کو، وہ حصہ جو ہے oral cavity کہلاتا ہے. and has many important functions in the whole process of digestion. اور ہضم کرنے کے پورے عمل میں بہت اہم کام اس کے ذمہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کا کام ہے فوڈ سلیکشن، جو کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا فوڈ سلیکشن کا، یعنی خوراک کا انتخاب، کہ ہم بعض اوقات جو چیزیں گھر میں پکتی ہیں وہ سم ٹائم تو وہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کہ والدہ کی بہن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا پکانا. سم ٹائم ہم فرمائش کرتے کہ یہ چیز بنائیں، تو وہ ہمارا ہو گیا خوراک کا انتخاب. تو یعنی ہم نے کیا چیز کھانی ہے یہ اس اسٹیپ میں آئے گی کہ فوڈ سلیکشن از ون آف دیم. when food enters oral cavity، جو ہماری خوراک ہے جو ہم نے کھانی ہے، جب ہم اس کو منہ میں ڈالتے ہیں، it is tasted and felt، اس کا جو ذائقہ ہے محسوس کیا جاتا ہے. if the taste of mutton suggests that it is old we reject it، اگر اس گوشت کا جو ذائقہ ہے یہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ باسی ہے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. if teeth or tongue detect some hard object such as dirt we also reject that bite، اگر ہمارے دانت یا زبان اس میں اس کھانے کے لقمے میں یہ محسوس کرے کہ اس میں کوئی پتھر کا ٹکڑا آگا چھوٹا سا اس کے اندر، یا کوئی اور چیز ایسی موجود ہے کہ جو کہ نکلی نہیں جا سکتی، تو بھی ہم اس بائٹ کو منہ سے باہر نکال دیتے ہیں. The senses of smell and vision also help oral cavity in the selection of food. اس کے علاوہ ہماری دیکھنے کی اور سونگنے کی جو حس ہے یہ بھی ہمیں خوراک کے انتخاب میں مدد دیتی ہے. یعنی ہم کھانے سے پہلے سم ٹائم ہم جب کھانے کو قریب لاتے ہیں تو اس کی خوشبو بھی ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، تو اگر وہ باسی ہوگا تو اسمیل ہمیں فوراً بتا دے گی کہ یہ کھانا باسی ہے، تو ہم پھر اس کو ایسے کھانے کو نہیں کھاتے. اس کے بعد سیکنڈ فنکشن آف oral cavity is the grinding of food by teeth. جیسے کہ یہ اوپر بیان ہوا گرائنڈنگ کا عمل، تو گرائنڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب لقمہ منہ میں ڈالا گیا تو دانت ہمارے جو ہے اس کو پیستے ہیں. اٹ از نون ایز چیوئنگ اور مسٹیکیشن، اس عمل کو چبانے کا عمل یا مسٹیکیشن کہا جاتا ہے. دس از یوزفل بیکاز ایسوفیگس کین پاس اونلی اسمال پیسز. اس کا عمل اس کو کرنا ضروری ہے کیونکہ ایسوفیگس کی جو نالی ہے جو کہ حلق کے بعد سے سٹارٹ حلق سے لے کر نیچے معدہ تک جا رہی ہے، تو اس میں سے صرف چھوٹے اجزاء ہی جا سکتے ہیں، اس لیے دانتوں سے اس کو اچھی طرح سے پیسنا ضروری ہے. enzymes also cannot act on large pieces of food. اس کے علاوہ وہ انزائم جن کا کام خوراک کو ڈائجسٹ کرنا ہے وہ بھی بڑے بڑے خوراک کے حصوں پر عمل نہیں کرتے، اس لیے دانتوں سے اچھی طرح سے خوراک کا چبایا جانا ضروری ہے. they require small pieces with large surface area to attack. تو اس کے علاوہ انزائم جنہوں نے ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے ان کو تھوڑا ایریا چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کو اوپر ایکٹ کر کے اس کو ہضم کر سکیں. The third and fourth function of the oral cavity are lubrication and chemical digestion of food. Oral cavity کا تیسرا اور چوتھا کام lubrication، یہ تیسرا کام ہے. چوتھا chemical digestion of food، یعنی خوراک کا کیمیائی طور پر ہضم کرنا. The chewing process stimulates the 3 pairs of salivary glands. جب لقمے کو منہ میں ڈال کے ہم چبا رہے ہوتے ہیں تو یہ 3 pair of salivary glands کو متحرک کرتے ہیں. یہ سلائیوری گلینڈز کہاں پر ہوتے ہیں؟ انڈر ٹنگ، زبان کے نیچے، بیہائنڈ جاز، جبڑوں کے پیچھے، اینڈ ان فرنٹ آف ایئرز، اور کانوں کے سامنے. اندرونی طرف بتایا جا رہا ہے، باہر کی طرف اس کی بات مطلب نہیں ہے کہ کانوں کے باہر نظر آتے ہیں، بلکہ اندرونی جانب یہ کانوں کے آگے کی بات کر رہے ہیں. ٹو ریلیز اے جوس کالڈ سلائیوا، کہ جب منہ میں ہم لقمے کو ڈال کے چبا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو سلائیوری گلینڈز ہیں یہ خاص قسم کا لکوڈ جس کو سلائیوا کہتے ہیں یہ ریلیز کرتے ہیں ان اورل کیویٹی میں. سلائیوا ایڈز واٹر اینڈ میوکس ٹو فوڈ، جس کی وجہ سے سلائیوا کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی لذیذ کوئی ایسی کھٹی چیز آتی ہے تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ وہ غدود وہ جوس چھوڑتے ہیں جن کا مقصد اس خوراک کے لقمے کو لبریکیٹ کرنا ہے. واٹر اور میوکس ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کو سلپری بنایا جائے اور خوراک پھسل کر آسانی سے حلق سے نیچے اتر جائے. تو یہ ان گلینڈز کا کام لبریکیشن کرنا ہے. تو یہ سلائیوا جو ہے یہ وہ جوس ہے جو کہ یہ سلائیوری گلینڈز کریٹ کرتے ہیں، اور یہ سلائیوا کے اندر پانی اور میوکس یعنی بلغم موجود ہوتی ہے جو کہ اس کو سلپری بناتی ہے، جس سے یہ کہ آسانی کے ساتھ حلق سے اتر کر ایسوفیگس سے ہوتی ہوئی معدہ میں خوراک جو ہے وہ چلی جاتی ہے. which act as lubricant to ease کا مطلب آسان بنانا، to the passage of food through esophagus، خوراک کی جو نالی ہے جس کو ایسوفیگس کہتے ہیں اس سے ہوتی ہوئی خوراک کو آسان بناتا ہے اس کا گزرنا تاکہ وہ آسانی سے گزر کر معدہ میں چلی جائے.
Saliva also contains an enzyme salivary amylase which helps in the semi digestion of starch. Saliva के अंदर एक एंजाइम जिसका नाम salivary amylase है वो भी मौजूद होता है जो कि स्टार्च को जुज़वी तौर पर जज़ब करने में मदद देता है। इसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चूइंग, चबाने के अमल के दौरान, lubrication and semi digestion, the pieces of food are rolled up by the tongue into small slippery spherical mass called bolus. کہ اس چبانے کے عمل کے دوران جب نگلنے کی باری آتی ہے تو زبان اس کو رول کر کے ایک ایسا بال سا بناتی ہے جس کو بولس، ٹیکنیکلی بولس کہا جاتا ہے، جس نے کہ آگے نیچے حلق سے نیچے اترنا ہوتا ہے۔ وہ جو لقمہ جو چبانے کے بعد بن جاتا ہے، گول ایک گولا سا بن جاتا ہے چھوٹا سا اس خوراک کا لقمے کا حصہ، اس کو بولس کہا جاتا ہے۔ اب وہ ریڈی ہے حلق سے نیچے اترنے کے لیے۔ وی سویلو بولس اینڈ پش اٹ ان ایسوفیگس تھرو فیرنکس، اور ہم اس بولس کو پھر حلق سے نیچے اتار دیتے ہیں جو کہ فیرنکس سے ہوتا ہوا ایسوفیگس اور ایسوفیگس سے ہوتا ہوا آگے میدا میں چلا جاتا ہے۔ یہ نیچے دی اسٹیپس ان سویلنگ میں یہاں پہ ایک فگر بنائی ہوئی ہے جس میں اس کے پارٹس کے نیم یہاں پر دیے ہوئے، اور ایسوفیگس سے خوراک کی نالی ہے، یہاں پہ یہ ٹنگ کو دکھایا ہوا یہاں پر، اور یہ ٹنگ جو ہے اس کو رول اپ کر کے تو یہاں سے خوراک کی نالی سے ہوتی ہوئی نیچے ہی میدا میں جاتی ہے۔ تو یہ ایک فگر بنائی ہوئی ہے سویلنگ کے عمل کے اندر۔ تو یہ جی ہمارا اور ہیومن ایلیمنٹری کینال میں جو پہلا سٹیپ ہے اورل کیویٹی سلیکشن، گرائنڈنگ اینڈ پارشل ڈائجیشن کا، یہ مکمل ہوا۔ اس میں جو کوشچن بنتے ہیں، جو شارٹ کوشچن آپ بنا سکتے ہیں، اس میں ایک تو یہ شارٹ کوشچن ہے ہیومن ایلیمنٹری کینال، اس میں ڈائجیشن ان ہیومن کے اندر کہ واٹ از مینٹ بائی ڈائجیشن، واٹ از انجیشن، سوری، اس کے بعد ڈائجیشن ہے، ابزارپشن ہے، اسیمیلیشن اور ڈیفیکیشن ہے، اس کے فنکشن کے اس لیے کیا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کی یہ ڈیفینیشن بنی ہوئی ہے، ان کے کوشچن بنا کے یہ آپ کر لیں۔ اس کے بعد ہیومن ایلیمنٹری کینال کے اندر جو اس کے سٹیپس ہیں، اس میں اورل کیویٹی کے اندر جو سب سے پہلا ہے کہ فوڈ سلیکشن کا، تو اس کا جواب آپ کیا بنائیں گے کہ واٹ از مینٹ بائی فوڈ سلیکشن، تو اس کا جواب آپ وین فوڈ سے لے کر یہاں آپ فوڈ تک کر لیں کہ واٹ از مینٹ بائی فوڈ سلیکشن، کہ جب آپ خوراک کو منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ اس کا ٹیسٹ ذائقہ محسوس کیا جاتا ہے، اور اگر اچھا لگے تو ہم اس کو نگل جاتے ہیں، اگر برا لگے تو ہم اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان اور دانت بھی ہم کو اس کو مطلب چیک کرنے میں یا نکلنا ہے یا باہر پھینکنا ہے ہماری مدد دیتے ہیں، یعنی اگر اس میں کوئی ہارڈ آبجیکٹ آ جائے تو ہم اس لکمی کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھنے اور جو سونگھنے کی جو حص ہے وہ بھی ہمیں فوڈ سلیکشن میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ فوڈ سلیکشن کا وین فوڈ سے لے کر یہاں تک۔ اس کے بعد وٹ از مینٹ بائی مسٹیکیشن، تو یہاں سے دا سیکنڈ فنکشن آف دا اورل کیویٹی از دا گرائنڈنگ آف فوڈ بائی ٹیتھ، اٹ از نون ایز چوئنگ اور مسٹیکیشن۔ یہاں تک یہ مسٹیکیشن ہو جائے گا کہ مسٹیکیشن کا کیا مطلب ہے، تو یہاں پہ ڈیفائن مسٹیکیشن یا واٹ از مینٹ بائی مسٹیکیشن کا کوشچن بنا کے تو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب جو ہے وہ بنا لیں۔ اس کے بعد یہ لوبریکیشن کا یہ کہ چلیں آپ اس کو میں بولتا ہوں، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ دی پروسیس آف میکنگ ایزی پیسج آف فوڈ تھرو ایسوفیگس، دی پروسیس آف میکنگ دا ایزی پیسج آف فوڈ تھرو ایسوفیگس، کے ایسوفیگس میں سے آسانی سے خوراک گزر جائے، اس کو ایزی پیسج کرنے کے لیے آسانی سے گزارنے کا جو عمل ہے اس کو لوبریکیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سلائیوا۔ سلائیوا کی ڈیفینیشن یہ ہے جی سلائیوا از اے جوس ریلیزڈ بائی سلائیوری گلینڈس، ٹھیک ہے جی، سلائیوا از اے جوس ریلیزڈ بائی سلائیوری گلینڈس، یہ آپ سلائیوا کی ڈیفینیشن کر لیں۔ اس کے بعد اس کا فنکشن کیا ہے یہ بھی اگر آپ ڈیفینیشن کے بعد آپ یہ ایڈ کر لیں۔ Saliva adds water and mucus to food which act as lubricant to ease the passage of food through esophagus، یہاں تک۔ اس کے بعد salivary amylase کا فنکشن ہے جی، salivary amylase what is the function of salivary amylase؟ salivary amylase بھی اس کو کاٹ دیں، helps in the semi digestion of starch، ٹھیک ہے جی، یہ salivary amylase کا فنکشن ہو جائے گا کہ salivary amylase کیا کرتا ہے، it helps in the semi digestion of starch، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس بولس کا ایک رہ گیا،
تو اس کا آنسر یہاں سے اسٹارٹ ہے. ڈورنگ دی پروسیسز آف چیونگ, لوبریکیشن, سیمی ڈائجیشن, دی پیسز آف فوڈ آر رولڈ اپ بائی دا ٹنگ انٹو اسمال سلپری اسفیریکل میس کالڈ بولڈرس. ٹھیک ہے جی, یہاں تک. تو یہ جی کوشچن کچھ بنے اس آپ کے جو ٹاپک تھا فرسٹ اورل کیویٹی. اس میں 3 اسٹیپس آپ نے پڑھے, سلیکشن, گرائنڈنگ اینڈ پارشل ڈائجیشن کا. تو اس میں جتنے بھی کوشچن بنے ہیں وہ میں نے آپ کو بنوا دیے. ان کوشچنس کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے, یاد کر کے آپ نے اس کو لکھنا ہے, پھر اس کو مجھے واٹس ایپ کرنا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ.